بات ناظرین جب بیواؤں کی آ گئی تو آج کا پروگرام بھی بنیادی طور پہ میری ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے نام ہیں جو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف موجود ہیں۔ ان ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے نام ہیں ناظرین جو بیوہ ہو گئیں یا کسی وجہ سے طلاق یافتہ ہو گئیں اور آج زندگی کی بقیہ سانسیں محرومی کی تاریک راتوں میں گزار رہی ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اس معاشرے کے نام بھی ہے ناظرین آج کا پروگرام، جو بے حسی کا چلتا پھرتا ایک مجموعہ بن چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس معاشرے کے کچھ نمائندہ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین کے سامنے بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، ضرور آج کے پروگرام کو دیکھیے گا۔ بات یہ ناظرین کہ قبل از اسلام دنیا کی مختلف تہذیبوں اور معاشروں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات مکمل طور پہ واضح نظر آتی ہے کہ نسائیات میں خصوصاً بیوہ اور مطلقہ کی تاریخ بڑی دردناک اور کربناک ہے۔ وہ سوسائٹی میں بے یار و مددگار در بدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھیں۔ اب کیا یہودیت ہو، کیا عیسائیت ہو، کیا ہندو دھرم ہو، ہر جگہ عورت کا استحصال ہی ہوتا رہا اور استحصال ہوتا رہا ہے ناظرین۔ اہل عرب میں رواج یہ تھا کہ بیوہ عورت شوہروں کے وارثوں کی ملکیت بن جایا کرتی تھی اور عالم یہ ہوتا تھا کہ کسی کوٹری کے اندر سال بھر تک اس کو رکھ دیا جاتا تھا۔ نہ وہ کپڑے تبدیل کر سکتی تھی، نہ وہ خوشبو لگا سکتی تھی، یعنی جانوروں سے بدتر سلوک اس کے ساتھ کیا جاتا تھا اور وہ جو چاہتے تھے اس کے ساتھ کرتے تھے۔ اس کو تکلیفیں دے دے کر اور دین مہر معاف کرا لیا کرتے تھے اور اس کو اپنی مرضی کے بغیر یعنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ شادی بھی نہیں کرنے دیتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ شوہر کے مرنے یا طلاق دینے کے بعد اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی پسند سے دوسرا نکاح کر سکے۔ دوسرے سامان اور حیوانات کی طرح وہ بھی وراثت میں مکمل طور پر منتقل کر دیا جاتی تھی اور منتقل ہونے کے بعد اس کے اوپر انہی لوگوں کا تصرف قائم رہتا تھا۔ تاریخ ناظرین اس بات کی شاہد ہے کہ مظلوم عورت کو لوگ ہمیشہ اپنی عیش و عشرت کے لیے خرید کر پھر ان سے حیوان جیسا یعنی حیوانوں جیسا جو ہے وہ سلوک کیا کرتے اور یہ ان کی فطرت بن چکی تھی۔ یہ صنف ضعیف ہو کر بھیڑ بکریوں کی طرح بازاروں میں بکا کرتی تھی اور کوئی ان کی سماجی حیثیت نہیں تھی، یعنی کسی قسم کا ان کا اسٹیٹس نہیں تھا۔ انہیں معاشی اور سیاسی حقوق سے مکمل طور پر محروم رکھا جاتا تھا۔ آزادانہ طریقے سے لین دین ممنوع تھی اور ان کو معاشرے میں حقیر و ذلیل سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اہل عرب میں سے بعض شقی القلب لوگ عورت کو عار سمجھتے تھے، مگر اس کی عظمت، احترام اور اس کا صحیح حیثیت کا جو تعین ہے ناظرین اگر کسی نے کیا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام نے کیا ہے۔ اس کو ظلم کے گرداب سے نکال کر اس کے ساتھ انصاف والا وہ معاملہ کیا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کو ایک اسٹیٹس، ایک مقام عطا کر دیا، یعنی اسے انسانی حقوق دیے ہیں، اسے عزت دی، سربلندی دی، اس کو تمام تر جو اس کے رائٹس سے وہ مکمل طور پہ اس کے ڈور اسٹیپ پہ پہنچا دی اور جو دقیانوسی خیالات اس کے حوالے سے مکمل طور پہ ختم کر کے رکھ دیا، یعنی پوری قوت کے ساتھ دامن حمایت کے سائے میں اگر کسی نے عورت کو لیا ہے تو وہ دین اسلام نے لیا ہے ناظرین، یعنی اس کی جو آئلی زندگی ہے اس کو خوشگوار ماحول میں تبدیل کر دیا ہے اور معاشرے کو یہ بتایا ہے کہ اس کا اپنا ایک مقام ہے، بلند تر مقام ہے جس کی حیثیت کو معاشرے کو سمجھنا چاہیے۔ اسلام نے بیوہ اور مطلقہ عورتوں کے حقوق کے باب میں ناظرین اتنا زیادہ خیال رکھا ہے کہ دنیا کے کوئی مذہب اور کوئی معاشرے میں اس کی نظیر مل ہی نہیں سکتی۔ خود اب آئیے وہ اعلیٰ مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اسلام صرف کہتا نہیں ہے بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں روشن مثالیں قائم کی کہ آپ اپنے عہد شباب میں جو پہلا عقد فرماتے ہیں وہ ایک بیوہ خاتون سے فرماتے ہیں اور وہی بیوہ خاتون ناظرین ہماری آل اولاد ان پہ قربان ہو جائے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا وہ امت کی ماں بن جاتی ہیں اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے نکاح فرمائے وہ بیوہ اور مطلقہ خواتین سے فرمائے سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ بدقسمتی ناظرین ہمارے معاشرے کی ہے کہ جہاں قول تو ہے مگر عمل نہیں ہے، تعلیمات تو ہیں مگر اتباع نہیں ہے، سنت کی باتیں تو ہیں مگر پیروی نہیں ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ آج مطلقہ اور بیوہ خواتین کو وہ مقام، وہ حقوق نہیں دیے جاتے اس معاشرے میں جس کی وہ حقدار ہیں، ان کے مسائل اس طرح سے حل نہیں کیے جاتے جن کی وہ طلبگار ہے، اور کوئی عورت اگر مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو اسے منحوس سمجھ کر زندگی سے الگ کر دیا جاتا ہے، اسے سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے بچے رل جاتے ہیں، وہ غلط راستوں کی مسافر بن جاتی ہے، اس کے ماتھے پر طلاق اور بیوگی کا ایسا ٹیکا، ایسا کالا ٹیکا لگا دیا جاتا ہے کہ معاشرہ اس کو گھر بسانے نہیں دیتا، اس کو تسلیم نہیں کرتا اور اس کو اس کی زندگی کی خوشیاں عطا نہیں کرتا۔ یہ بنیادی طور پہ ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے